آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی اور دشمن کے خلاف عظیم فتح کے اعتراف میں آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ اس موقع پر فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملک بھر میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جبکہ مساجد میں شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ تقریبات کا مقصد قوم کو قربانی، اتحاد اور حوصلے کی یاد دہانی کرانا ہے۔ یہ آپریشن نہ صرف عسکری کامیابی ہے بلکہ پاکستان کے دفاعی عزم کا بھی بھرپور اظہار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے منفی رویے اور مسلسل اشتعال انگیزی کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے عسکری اور سفارتی دونوں محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کی اور دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا مگر مکمل دفاعی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلاول بھٹو کے مطابق مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت پاکستان کی بڑی سفارتی فتح ہے، کیونکہ بھارت اسے ہمیشہ اندرونی معاملہ قرار دیتا آیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کامرا ایئر بیس کے دورے کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے چند گھنٹوں میں دشمن کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ 6 سے 10 مئی کے درمیان دشمن کے 6 جنگی طیارے اور متعدد ڈرونز مار گرائے، جبکہ دشمن کے جنگی ارادوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بھرپور جواب دشمن کے ہوش اڑا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو پاؤں تلے رون دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھارتی کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھارت ملوث ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ہر حال میں جاری رہے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن دشمن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتح ایم عالم اور سرفراز رفیقی جیسے ہیروز کی روایات کا تسلسل ہے، جس پر پوری قوم اور افواج پاکستان کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے جھوٹے الزامات اور جعلی بیانیاں عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکا ہے اور دنیا کی اکثریت پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ان کا یہ دورہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد آمد پر دفتر خارجہ اور برطانوی ہائی کمیشن کے حکام ان کا استقبال کریں گے اور وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر کے نئی قیمت 254.64 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور وہ 252.65 روپے فی لیٹر برقرار ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل میں 4 روپے 68 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ ٹائٹینک کے ایک زندہ بچ جانے والے مسافر کا 113 سال پرانا خط منظر عام پر آ گیا ہے، جس نے ایک بار پھر اس تاریخی سانحے کی تلخ یادیں تازہ کر دی ہیں۔ یہ نایاب خط اس وقت لکھا گیا تھا جب مسافر حادثے کے بعد محفوظ ہو چکا تھا اور اس میں نہ صرف سفر کی رودات بلکہ جہاز کے ڈوبنے کے لمحے اور بچاؤ کی کوششوں کا بھی ذکر ہے۔ خط میں موجود تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حادثے کے وقت لوگ کن جذباتی اور ذہنی کیفیت سے دوچار تھے۔ یہ تاریخی دستاویز حالیہ دنوں میں برطانیہ کے مشہور نیلام گھروں میں جیسے کہ سودابیز یا اور آکشن میں نیلامی کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نایاب خط ممکنہ طور پر ہزاروں ڈالرز میں فروخت ہوگا، کیونکہ ٹائٹینک سے منسلک اشیاء کی عالمی سطح پر بے حد مانگ ہے۔ یہ خط نہ صرف ایک یادگار تحریر ہے بلکہ تاریخ کے ایک المناک باب کو انسانی جذبات کے آئینے میں دیکھنے کا ایک نادر موقع بھی فراہم کرتا ہے۔